سعودیہ تھرڈ ایئر کی اٹینڈنس شیٹ آپ کے پاس ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہے؟ آواز آ رہی ہے سب کو اور سلائڈ شو ہو رہی ہے سب کو؟ جن بچوں کو لاگ ان میں ایشو آ رہا ہے وہ اپنا لنک جو ہے ریفریش کریں تاکہ دوبارہ سے اس کو ان کا لاگ ان ہو سکے. وعلیکم السلام. جی میں ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر. آپ لوگ ٹھیک ہیں اسٹوڈینٹس؟ آئی ایم گڈ. جی اسٹوڈینٹس، چلیں جی آج ہم اسٹارٹ کرنے والے ہیں نرسنگ کیئر آف دا ہاسپٹلائز چائلڈ اینڈ فیملی. ٹھیک ہے جی. تو ہم اس میں لرن کریں گے کہ ہم نے کس طرح سے جو ہے نرسنگ کیئر جو ہے وہ پرووائڈ کرنی ہے ٹو جو ہاسپٹلائز ہوتے ہیں چلڈرن، اور ان کی جو فیملی ہوتی ہے، فیملی پہ بھی بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے اس ٹائم پہ. تو بچوں کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے اور فیملی کو کس طرح سے کرنا ہے، وہ ساری چیزیں ہم اس میں لرن کریں گے. ٹھیک ہے جی. آبجیکٹیوز ہیں جی: ڈفرینشیٹ اسٹریسرز فار پیڈیاٹرک پیشنٹس فرام ایچ ادر اینڈ دوز آف این اڈلٹ. ٹھیک ہے جی.
ڈیفائن کریں گے ہم اسٹریس کو اور کون کون سے اسٹریسرز ہیں جو کہ پیڈیاٹرک پیشنٹ جو ہیں وہ فیس کرتے ہیں اور جو کہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں ڈر سے، وہ ہم دیکھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ ہم ڈسکس کریں گے اور انالائز کریں گے سپریشن انزائٹی، وٹ از سپریشن انزائٹی، اس کے بارے میں لرن کریں گے، اینڈ ڈفرینشیٹ بٹوین پیڈیاٹرک ایکسپریشنز آف پین اینڈ اڈلٹ ایکسپریشن آف پین، ٹھیک ہے جی، کہ پیڈز جو ہیں پیڈیاٹرک جو ہیں وارڈ میں جو بچے ہوتے ہیں وہ کس طرح سے اسٹریس کو، انزائٹی کو، اور کس طرح سے ڈفرینٹ ایموشنل جو پینز ہوتی ہیں ان کو کس طرح سے فیل کریں گے، ایکسپریس کرتے ہیں ایز کمپیریزن ٹو دا اڈلٹ، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ ایویلویٹ کریں گے نرسنگ کیئر آف دا ہاسپٹلائز چائلڈ، ٹھیک ہے جی، نرسنگ کیئر جو ہے ہم ہاسپٹلائز چائلڈ کی جو ہے اس میں لرن کریں گے۔ اس کے بعد ہے جی اسٹریس، ایز یو نو اسٹریس کیا ہوتی ہے، آپ لوگوں نے ایف میں بھی پڑھی ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ ہم دوبارہ سے اس کو ڈیفائن کر لیتے ہیں۔ واٹ از اسٹریس از وین انڈیویژول perceive that they cannot cope with demands being made on them or with threats to their well-being، ٹھیک ہے جی۔ اسٹریس جو ہے ہم تبھی ڈیفائن کرتے ہیں کہ ایسا پریشر ہوتا ہے، ایسی پرسیپشن ہوتی ہے، ایسی فیلنگ ہوتی ہے کہ پرسن جو ہوتا ہے یا جو پیشنٹ ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ وہ جو ہے وہ کوپ نہیں کر پا رہا، اور اس کے اوپر جو پریشر ہے، اس کو جو پریشر دیا جا رہا ہے اس کے ساتھ وہ کوپ نہیں کر پا رہا، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اسٹریس ہے۔ بچے جو ہوتے ہیں، بچوں کی انڈرسٹینڈنگ پراپر نہیں ہو رہی ہوتی، تو وہ اگر ان کو تھوڑی سی اسٹریس بھی ملتی ہے تو وہ اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ انزائٹی میں لے لیتے ہیں، بہت زیادہ پریشانی کا باعث ان کے لیے بنتی ہے۔ تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اسٹریس کیا ہے۔ اسٹریس جو ہے نارملی ایک جو ہے ایک تھریٹ فل فیلنگس ہو سکتی ہے کسی پرسن کے لیے، اور اس کی جو پریشر ہے، جو مینٹل ڈسٹربنس ہے، یس ہمارا، ٹھیک ہے جی، اس کی مینٹل ڈسٹربنس ہوتی ہے، اس کی جو ڈیمانڈس ہیں اور جو اس کی کیپیبلٹیز ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ میچ اپ نہیں ہو رہی، اور وہ کسی بھی چیز سے لے کے اسٹریس ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تھنگز آر اونلی اسٹریسفل اف اے پرسن بلیوز دے آر اسٹریسر، تب ہی اسٹریسفل ہوتی ہیں جب پرسن بلیو کرے گا کہ یہ اسٹریسر ہے، ادروائز جو ہے اسٹریس جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتی کسی کا۔ تو جب تک آپ فیل کرتے ہیں تو آپ کو لگے گا کہ یہ جو ہے اسٹریس ہے، جب تک آپ فیل نہیں کریں گے، آپ اس کو سمجھیں گے نہیں، تو آپ کو جو ہے یہ اسٹریس جو ہے وہ اسٹریس نہیں لگتی، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ واٹ از اسٹریسفل ٹو ون پرسن may not be stressful to another person، تو کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ کچھ پرسنس کے لیے اسٹریسفل ہو سکتی ہیں، لیکن وہی چیزیں دوسرے پرسنس کے لیے اسٹریسفل نہیں ہو سکتی۔ تو ہر پرسن کی جو ہے وہ مریم مختار کائنات کو آپ کہیں کہ وہ دوبارہ سے لاگن کرے، اپنا انٹرنیٹ وغیرہ اسیس کرے۔ سب اسٹوڈنٹس کا لاگن ہو رہا ہے، تو اس کے لاگن میں کیا ایشو ہے، پھر ٹرائی کرے، ہو سکتا ہے ہو جائے، ٹھیک ہے جی۔ تو ہم اسٹریس پہ بات کر رہے تھے۔ اسٹریس جو ہے وہ ایک پرسن کے لیے اسٹریسفل ہو سکتی ہے، کچھ چیزیں دوسرے کے لیے نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے جی۔ پیشنٹس کے لیے کچھ چیزیں جو ایک پیشنٹ کے لیے اگر ہے تو دوسرے کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ویری کرتی ہے اسٹریس انڈیویجول ٹو انڈیویجول، اور افیکٹس آن ہیلتھ، اس پہ ہیلتھ پہ کیا اثرات ہیں اسٹریس کے۔ اف اسٹریس از ایکسیسو اور prolonged اٹ کین بی میل اڈیپٹیو اینڈ لیڈ ٹو ہارم اور ڈیزیز، اگر زیادہ دیر تک ہو تو میل اڈیپٹیو ہو سکتی ہے اور ہارم کو لیڈ کرے گی، اور جو ہے ڈیزیز کاز کر سکتی ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری ڈیزیزز ہیں، ان کا مین فیکٹر جو ہے وہ اسٹریس بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسٹریس کین افیکٹ کوگنیٹو فنکشن جو ہے اس کو افیکٹ کرے گی، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جو ہے وہ برے طریقے سے اس میں افیکٹ ہوگی۔ اس کے علاوہ کرونک اینڈ انٹینس اسٹریس کین افیکٹ برین اسٹرکچر اینڈ فنکشن، ٹھیک ہے جی۔ لانگ ٹرم ایکسپوجر ٹو کیٹاکولامائنس کین انکریز کارڈیوواسکولر ڈیزیزز، ایگریویٹ مائگرین ہیڈیکس، آئی بی ایس، انفلیمیٹری باؤل سنڈروم ہے جو کہ، اور پیپٹیک السر وغیرہ۔
ٹھیک ہے جی. تو اسٹریس کے افیکٹ میں کیٹاکولامائنز ریلیز ہوتے ہیں جو کہ پھر میجر ڈیزیز جو ہے وہ کاز کریں گے. تو اگر ایسا پیشنٹ یا آپ کی سراؤنڈنگ میں کوئی پرسن ہے جو کہ بہت زیادہ اسٹریس لیتا ہے تو اس کو آپ کاؤنسل کریں کہ اسٹریس کے جو ہے نا بہت زیادہ ایڈورس افیکٹس ہیں تو ان سے کوشش کرنی چاہیے کہ اسے پریونٹ کیا جا سکے. کوپنگ کیا ہے جی؟ Cognitive and behavioral efforts to manage stress that seem to exceed available resources. ٹھیک ہے جی. اب اس کو کوپنگ جو ہے اس میں ہمارا کوگنیٹیو اور بیہیویئر ہماری اس میں ہماری موڈیفکیشن آ جاتی ہے, بیہیویئر موڈیفکیشن آتی ہے, ہماری مینٹل کیپیبلٹیز آ جاتی ہیں کہ جس کے تھرو جو ہے ہم ڈفرینٹ کریٹیوٹی جو کے تھرو جو ہے کیا کرتے ہیں کہ اپنی اسٹریس کو مینیج کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح پیشنٹس جو ہیں وہ بھی اسٹریس کو مینیج کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. پیڈیاٹرک سیٹنگ میں جو ہے بیہیویئر جو ہوتے ہیں وہ اتنے آرگنائز نہیں ہوتے اور کوگنیشن بھی اتنی پراپر نہیں ہوتی, اس لیے ان کا جو اسٹریس لیول ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے. بچے جو ہوتے ہیں اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہو تو تھوڑے سا انڈر پریشر ہوتے ہیں تو وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں, ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی کہ انہوں نے اس کو کس طرح سے کوپ اپ کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. تو ایموشنل ہو جاتے ہیں بہت زیادہ اور کچھ پرابلم فوکس اسٹریس ہوتے ہیں. ایموشنل فوکسڈ کوپنگ ہے اور کچھ ہے جی پرابلم فوکسڈ کوپنگ. تو جو ایموشنل جو ہے وہ ہمارے ایموشنس پہ افیکٹ کرے گی. ٹھیک ہے جی. لیکن پرابلم جو ہے وہ پرابلم بیسڈ ہوتی ہے جو کہ پرابلم کے سولوشن اس میں فائنڈ آؤٹ کیے جاتے ہیں. جی بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. بچے جو ہوتے ہیں وہ ڈر جاتے ہیں, وہ تھوڑا سا لیول جو ہے اسٹریس کا اگر زیادہ ہوا, انڈر پریشر ہوئے تو وہ کوپ اپ نہیں کر پاتے, ان کو سمجھ نہیں آتی تو اس کے پھر رسپانس میں جو ہے وہ ڈفرینٹ قسم کی ایکٹیویٹیز شو کرتے ہیں. تو اس لیے ان کا کوپنگ جو پیٹرن ہے وہ اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ ہے جی ہاسپٹلائزیشن آف دا چائلڈ. اب اس میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ہاسپٹلائزیشن جو ہے ہم کر رہے ہیں بچوں کی, اور اس میں کیا کیا چیلنجز جو ہیں بچوں کو جو ہاسپٹل میں اگر کوئی بیبی ہے ایڈمٹ ہے تو اس کو کیا کیا چیلنجز فیس ہو سکتے ہیں. اس میں پہلے ہے جی دا ایکٹ آف پٹنگ اے چائلڈ ان دا ہاسپٹل ایڈ اسٹریس ٹو اے چائلڈ آلریڈی کوپنگ ود النیس. ٹھیک ہے جی. ایک ایسا بچہ جو کہ آلریڈی بیمار ہے, اس کو آلریڈی وہ النیس جو ہے وہ ڈیزیز کے ساتھ جو ہے فائٹ کر رہا ہے, اس کو اس کا بھی بہت زیادہ اپنی ڈیزیز کا بہت زیادہ اسٹریس ہے. ٹھیک ہے جی. وہ اب اس کے رسپانس میں اس کا جو باڈی ڈسفنکشن ہو گیا ہے اس میں اس کو اسٹریس ہے, پین ہے اس کو بہت زیادہ. ٹھیک ہے جی. تو اس کے ساتھ ساتھ جب ہم اس کو ہاسپٹلائز کر دیتے ہیں تو پھر اس کی اسٹریس میں مزید ایڈیشن ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. ہاسپٹل کا کیونکہ انوائرمنٹ جو ہے وہ چینج ہوتا ہے اور میزریبل قسم کا ہوتا ہے. بچے جو ہیں وہ ڈر رہے ہوتے ہیں نرسز سے, ڈاکٹر سے, اور وہاں پہ سارے جو ہیں موسٹلی جو ہے پینفل پروسیجر بچوں کے ساتھ کیے جا رہے ہوتے ہیں, تو ان کا اسٹریس لیول جو ہے وہ انکریز ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو ہاسپٹلائزیشن کمز اے چینج فرام دا یوزول اسٹیٹ آف ہیلتھ چینج ان روٹین. ٹھیک ہے. جس کی روٹین بھی چینج ہو جاتا ہے اور دوسرا اس کا ہیلتھ کا جو لیول ہے وہ چینج ہو جائے گا. اوکے مریم, آئی ول کنسیڈر. ٹھیک ہے جی. لیکن آپ لوگوں کے جو ایشوز ہوتے ہیں وہ کائنڈلی اس کو ریزالو کیا کریں, اور اس میں جو ہے لوگوں کے جو بھی پرابلمس آ رہے ہوتے ہیں آپ لوگوں کو آپ ساتھ ساتھ جو ہے اس کو ریزالو کرا لیا کریں. ٹھیک ہے جی. اچھا جی. نیکسٹ ہے جی اسٹریسرز آف ہاسپٹلائزیشن. اب کون کون سے اسٹریسرز ہیں جو کہ آ سکتے ہیں ہاسپٹلائزیشن کی وجہ سے. سب سے پہلے ہے جی سپریشن فرام فیملی. ہم نے جیسے کہ بچے کو ایڈمٹ کرنا ہے, فار ایگزامپل اگر ہم این آئی سی یو میں کر رہے ہیں, پیڈیاٹرک سیٹنگ میں کر رہے ہیں, کریٹیکل ایریا میں کر رہے ہیں, این آئی سی یو میں کر رہے ہیں, یا پیڈس وارڈ میں کر رہے ہیں, تو ہم سب سے پہلے اس کو سپریٹ کر دیتے ہیں فیملی سے. تو بچے جو ہیں اپنی فیملی کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہوتے ہیں. جیسے ہی ہم ان کو وہ ان کا فیملی سے سپریٹ کریں گے تو وہ ان کو اس کی رسپانس میں اسٹریس بہت زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ چینج آف انوائرمنٹ, ظاہر سی بات ہے گھر کا انوائرمنٹ کچھ اور طرح ہوتا ہے, ہاسپٹل کا انٹائرلی چینج ہوتا ہے, نیو انوائرمنٹ ہوتا ہے اور افریڈ قسم کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ پینفل ہوتا ہے, تو اس میں بہت زیادہ جو ہے اسٹریس کا لیول جو ہے وہ انکریز ہو جاتا ہے بچوں کے لیے. یہ ہے جی لاس آف کنٹرول, ان کے اوپر کنٹرول نہیں رہ رہا ہوتا, تو وہ اپنے آپ کو جو ہے اپنا جو لاس ہے وہ کنٹرول کر چکے ہوتے ہیں, وہ کوپ اپ نہیں کر پا رہی ہوتی اپنی ڈیزیز کے ساتھ, النیس کے ساتھ. اس کے علاوہ
ہاسپٹل کا جو انوائرمنٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ تو پھر اس کے رسپانس میں بھی ان کو اسٹریس ہوتا ہے. اور لاسٹ پہ ہے جی باڈلی انجری اینڈ پین. ظاہر سی بات ہے ان کو النس ہے, ڈیزیز ہے, کوئی باڈی انجری ہوئی ہے تو وہ ہاسپٹلائز ہیں اور اس کے بعد ان کو پین بھی ہو رہی ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو ہم پین فل جو پروسیجر کر رہے ہوتے ہیں, جتنے بھی انویسو پروسیجر ہوتے ہیں وہ پین فل ہوتے ہیں. بچوں کے لیے بچوں کا پین کا جو ٹالرنس ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اگر آپ تھوڑا سا بھی کوئی بھی پین فل پروسیجر کرتے ہیں تو ان کو بہت زیادہ پین فل ہوتی ہے. تو یہ سارے جو ہیں سارے مل ملا کے ان کے لیے اسٹریس کا جو ہے وہ باعث بنتے ہیں اور یہ میجر اسٹریسز ہیں آف ہاسپٹلائزیشن. ٹھیک ہے جی. اور اس طرح جو ہے اس کا جو ہے سارا لیول جو ہے وہ اسیس کر لیا جاتا ہے. اب کچھ رسک فیکٹرز ہیں دیٹ انکریز ولنریبلٹیز ٹو اسٹریسز آف ہاسپٹلائزیشن. ٹھیک ہے جی. ایسے رسک فیکٹر جو کہ انکریز کریں گے اسٹریسرز کی کو لیڈ کریں گے ولنریبلٹیز کو انکریز کر دیں گے. اس میں ہے جی فرسٹ ون لیک آف اپروپریٹ بانڈنگ بٹوین چائلڈ اینڈ پیرنٹ. ٹھیک ہے جی. اگر ایز اے پیرامیڈیکل ایز اے نرس جو ہے آپ کا چائلڈ اور ان کے پیرنٹ کے درمیان اپروپریٹ بانڈنگ نہیں ہے, آپ بانڈنگ نہیں کر پا رہی, تو اس میں بھی جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ اسٹریسر کو لیڈ کرے گی. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ چائلڈ اور پیرنٹ کی آپس میں جو ہے بانڈنگ وہ پراپر نہیں ہے تو وہ بھی لیڈ کرے گی. ٹھیک ہے جی. اگر پیرنٹ جو ہے وہ ڈس لائک کرتے ہیں بچے کو اور ویسا بچہ ہاسپٹلائز ہو گیا ہے تو ایک تو اس کو پیرنٹس کی وجہ سے جو ہے وہ پرابلم آ رہی ہوگی, دوسرا وہ ہاسپٹلائز ہے تو وہ بھی اس کو لیڈ کرے گا. دوسرا ہے جی ایج اسپیشلی فرام 6 months to 5 years. ایسی ایج پیریڈ جو کہ 6 months سے 5 year کا ہوتا ہے اس میں اسٹریس جو ہے وہ زیادہ بچے فیل کرتے ہیں, کوپریٹ نہیں کرتے اور جو ہے وہ ان کی کوگنیشن پراپر نہیں ہوتی اور ان کی انڈرسٹینڈنگ لیول نہیں پراپر ہوتا, تو اس لیے وہ اس ٹائم پہ جو ہے زیادہ اسٹریس فیل کرتے ہیں. اس کے علاوہ میل جینڈر ہے وہ زیادہ ولنریبل پاپولیشن ہے جو کہ اسٹریس کو جو ہے زیادہ فیل کرتی ہے. اس کے علاوہ بلو ایوریج انٹیلیجنس ایسے بچے جن کے جو آئی کیو لیول جو ہے وہ کم ہوتا ہے تو ان میں بھی جو ہے اسٹریسر جو ہے زیادہ فیل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. وہ بھی کوپ اپ نہیں کر پاتے اور ان کی ایبلٹیز جو ہیں وہ کوپ اپ کرنے کی وہ بھی ڈسٹرب ہوتی ہیں. اس کے علاوہ ملٹیپل اینڈ کنٹینیو اسٹریس. اگر ایسے پیشنٹ جن کو بار بار کوئی سیریس illness ہے اور اس کی وجہ سے بار بار ہاسپٹلائزیشن یعنی کہ فریکوینٹ ہاسپٹلائزیشن ان کو کر رہی ہے, فار ایگزامپل تھیلیسیمیا کے بچے یا کینسر کے جو بچے ہوتے ہیں یا جوینائل آرتھرائٹس یا کچھ ایسے جو لانگ ٹرم ڈیزیز ہوتی ہیں SLE کے ڈفرینٹ قسم کے ہوتے ہیں, تو ایسے بچے جن کے لیے جن کو بار بار ہاسپٹلائزیشن کی ضرورت ہوتی ہے ان میں ملٹیپل اسٹریسرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور وہ بھی جو ہے اسٹریسرز کو لیڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب ہم ڈسکس کریں گے اسٹریسرز کیا ہیں اینڈ ریئیکشن ریلیٹڈ ٹو ڈیولپمنٹل ایج. اب ہم ڈیولپمنٹل ایج کے اکارڈنگ اسٹریسرز اور ریئیکشن جو ہیں وہ ڈسکس کرنے والے ہیں. سب سے پہلے آ جاتا ہے انفینٹس اینڈ ٹوڈلرس. ٹھیک ہے جی. انفینٹس اینڈ ٹوڈلرس جو ہیں اس میں پیرنٹ چائلڈ ریلیشن شپ از ڈسٹرب. اس میں پیرنٹ چائلڈ ریلیشن شپ جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں. چینج ان روٹین پروموٹس ڈسٹرس. ٹھیک ہے جی. ڈسٹرس جو ہے وہ پروموٹ کرے گا اور اس میں جو ہے وہ ٹرسٹ نہیں ہوتا ڈیولپ اور ان کے ریلیشن شپ جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں.
سپریشن انگزائٹی ہوتی ہے 6 to 30 months فیز میں، ٹھیک ہے جی. اس میں اس ٹائم پیریڈ پہ جو ہے سپریشن انگزائٹی زیادہ فیل کرتے ہیں بچے، اور اگر ان کو مدر سے یا پیرنٹ سے سپریٹ کیا جائے تو وہ زیادہ اسٹریس فیل کرتے ہیں. اچھا، سپریشن انگزائٹی کے اب 3 فیزز ہیں. وہ سب سے پہلے ہے جی پروٹیسٹ فیز، دین ہے ڈسپیئر فیز، اور لاسٹ پہ ہے جی ڈیٹیچمنٹ فیز، ٹھیک ہے جی. پروٹیسٹ فیز میں کیا ہے جی، بچے کیا کریں گے، جیسے ہی آپ سپریٹ کرنے کی کوشش کریں گے بچے کو مدر سے یا پیرنٹ سے جو ہے الگ کریں گے، اور اس کو ایڈمٹ کرتے ہیں ہم جب جیسے ہی بیبی کو، تو کیا کرتے ہیں کرائی کریں گے اور اسکریم کریں گے اینڈ کلنگ ٹو پیرنٹ، ٹھیک ہے جی. وہ پیرنٹ کے ساتھ جو ہے کلنگنگ کریں گے، اور جو ہے آپ کی طرف جو ہے وہ انکوپریٹو شو ہوں گے، اور آپ کے پاس آنے سے جو ہے وہ ریفیوز کریں گے، ٹھیک ہے جی. یہ پروٹیسٹ فیز ہے. دین ہے جی ڈسپیئر فیز. اس میں ہے جی کرائنگ اسٹاپس ایویڈنس آف ڈپریشن. جیسے ہی آپ نے پیرنٹ سے بچے کو الگ کر دیا، آپ نے اس کو ایڈمٹ کر دیا، آپ نے بیڈ پہ لٹایا، یا آپ نے اس میں جو ہے اس میں پرام میں لٹایا، یا کوئی ایسی جو وارڈز میں جو سیٹنگ ہوتی ہیں وہاں پہ رکھا، تو کرائنگ اسٹاپ، بچے جو ہے کچھ دیر کے لیے اسٹاپ کر دیں گے، اور پھر وہ ڈپریسو جو ہے وہ فیل کریں گے. دین ہے جی ڈیٹیچمنٹ فیز. اس میں ہے جی ڈینائل فیز آ جائے گا. اینڈ مور میں سیریسلی افیکٹ اٹیچمنٹ ٹو پیرنٹ آفٹر سپریشن، ٹھیک ہے جی. اور سیریسلی افیکٹ کر سکتی ہے اٹیچمنٹ کو ٹو پیرنٹ آفٹر سپریشن. سپریشن کے بعد جو ہے ان کے پیرنٹ کے ساتھ جو اٹیچمنٹ ہے اس کو سیریسلی افیکٹ کرے گی. یہ انفینٹس اور ٹوڈلرز ہیں، ٹھیک ہے جی. اب نرسنگ انٹرونشن آپ نے کیا کرنی ہے، اگر کوئی بیبی ہے اس کو اب سپریشن انگزائٹی میں جا رہا ہے، تو اس کے لیے آپ نرسنگ انٹرونشن کیا کر سکتے ہیں. سب سے پہلے ہے جی پریزرو ٹرسٹ. آپ اس کے ساتھ ٹرسٹ جو ہے نا ڈیولپ کریں، ٹھیک ہے جی. اس کے ساتھ بانڈنگ ریلیشن شپ ڈیولپ کریں، اس کو پیار کریں، ٹھیک ہے جی. اس کے ساتھ اسمائلی فیس کے ساتھ رہیں، اس کے ساتھ جو ہے بانڈنگ جو ہے ریلیشن ہے وہ جو ہے وہ ڈیولپ کریں. اس کے بعد ہے ری شور چائلڈ پیرنٹ ول ریٹرن. آپ نے بچے کو ری شور کرانا ہے کہ جیسے ہی آپ ٹھیک ہو جائیں گے یا تھوڑی دیر کے بعد آپ کے پیرنٹ جو ہیں وہ واپس آ جائیں گے، ٹھیک ہے جی. آپ نے اس کو ری شور کرانا ہے. اس کے بعد ہے جی پرووائڈ پلیس فار پیرنٹ ٹو اسٹے ان ہاسپٹل ٹو پروموٹ اٹیچمنٹ. اب جب بچے جو ہیں اگر ایڈمٹ ہیں تو آپ نے پیرنٹ کو الاؤ کرنا ہے کہ وہ بچوں کو جو ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے اسٹے کر سکیں، یا جو ہے ان کے ساتھ ان کی اٹیچمنٹ جو ہے وہ رہے، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہے جی ہے پیرنٹس لیو پرسنل آرٹیکلز وتھ چائلڈ. اب آپ پیرنٹس کو گائڈ کر سکتے ہیں کہ ان کے جو پرسنل آئٹمس ہیں یا پرسنل آرٹیکلز ہیں، جیسے کہ پکچرز، ٹوائز، کلوتھس وغیرہ جو ہیں وہ بچے کے پاس چھوڑ دیں، تاکہ اس کو یہ ہو کہ بھئی میرے پیرنٹس کی جو ہے جو آئٹمس ہیں یا آرٹیکلس میرے پاس پڑے ہوئے ہیں، تو میرے فادر یا میرے مدر جو ہے وہ ابھی تھوڑی دیر تک واپس آ جائیں، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہے جی مینٹین پری ہاسپٹل روٹینز اینڈ ریچولز وین پاسبل. اینڈ آپ نے اس میں یہ ہونا ہے کہ آپ نے اگر ان کو پیرنٹ کو الاؤ کیا ہے اسٹے کرنے کے لیے اور آئٹمس کے لیے اور اس کے اٹیچمنٹ کے لیے، تو آپ نے ہاسپٹل کی پالیسیز کو جو ہے ذہن میں رکھنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ کرنا ہے. لاسٹ پہ ہے جی ریٹرن کنٹرول ٹو پیرنٹ اینڈ چائلڈ بائی پرووائڈنگ چوائسیز. آپ نے کنٹرول جو ہے وہ پیرنٹ کو اور چائلڈ کو جو ہے ریٹرن کرنا ہے، اور ان کو چوائسیز جو ہے پرووائڈ کرنی ہے، ٹھیک ہے جی. پروٹیسٹ فیس آف سپریشن انگزائٹی. جیسے ہی آپ اس کو سپریٹ کرتے ہیں مدر سے، تو بچے جو ہیں اسی طرح اپنی مدر کے ساتھ اٹیچمنٹ زیادہ شو کرتے ہیں، کلنگنگ مومنٹ جو ہے وہ شو کریں گے. یہ ڈسپیئر فیز آف سپریشن انگزائٹی ہے. دین پہ ہے جی لاس آف کنٹرول. انفینٹس نیڈس کیا ہوتی ہیں، اس کو نیڈ ہوتی ہے کہ ٹرسٹ اس کے ساتھ ڈیولپ کیا جائے، کنسسٹنٹ لوننگ کیئر گیورز جو ہیں اس کے پاس ہوں، اینڈ ڈیلی روٹین جو ہے نا اس کی پراپرلی جو ہے وہ میٹ آؤٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی. اس کے جو ڈیلی کے جو کلودنگ ہے، اس کی باتھنگ ہے، اس کی ڈائپرنگ ہے، فیڈنگ ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کی ڈیلی روٹین جو ہے وہ پراپرلی ہوتی رہیں اور کیری آؤٹ کرتی رہیں، اور جو ہے لوننگ کیئر گیورز اور ٹرسٹنگ ریلیشن ہو اس کے ساتھ، تو وہ جو ہے لاس آف کنٹرول جو ہے اس میں انفینٹس کی نیڈ ہوتی ہے. لاس آف کنٹرول ہے اس میں ٹولڈرز کی کیا نیڈ ہو سکتی ہیں. ٹولڈرز جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کو اٹانومی دی جائے، ٹھیک ہے، جن کو اپنے خود سے جو ہے نا کام کرنے کی جو ہے وہ پرمیشن دی جائے، اور خود سے اپنے جو ڈیسیژن ہے اس کو لینے دی جائے. اس کے علاوہ ڈیلی روٹینز اینڈ ریچول جو ہیں وہ اس کی پرفارم ہو. ساتھ میں لاس آف کنٹرول میں کنٹریبیوٹ ٹو ریگریشن آف بیہیویئر. اچھا جی، ایسے جب لاس آف کنٹرول ہوتا ہے ٹولڈرز میں تو ان میں ریگریشن آف بیہیویئر بھی سم ٹائم آ جاتا ہے. بچے جو ہیں وہ اس طرح سے
ہو جاتی ہے، بچے بہت زیادہ نیگیٹو ہو جاتے ہیں ہر چیز کو. ٹوڈلرز جو ہے ٹوڈلرز ہوتے ہیں، ٹوڈلر ٹائم پیریڈ جو ہے تھوڑا سا کریٹیکل ہوتا ہے. اس میں بچے بہت ضدی ہو جاتے ہیں. ٹیمپر ٹینٹرم جو ہیں بچوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے. جس چیز کے پیچھے پڑتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ اس ٹائم پہ وہ کر لیں. ٹھیک ہے جی. یا اگر کوئی چیز ان کو پسند ہے، اگر ان کو نہ دی جائے تو وہ شور شرابہ کرتے ہیں، کرائے کریں گے، تو ضد جو ہے وہ اپنی وہ شو کرتے ہیں. تو اس ٹائم پیریڈ پہ جو ہے تھوڑا زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے ٹوڈلر ٹائم پیریڈ. پھر ہے جی انفینٹس اینڈ ٹوڈلرز. ریگریشن کامن ان ٹوڈلرز اینڈ ینگ چلڈرن. ٹھیک ہے. ریگریشن بہت زیادہ ہوتی ہے، بعد میں وہ کہتے ہیں اچھا یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا. پری اسکولرز اگر ٹائم پیریڈ اگر آپ دیکھیں تو اس میں فیئر ہوتا ہے بہت زیادہ، اور ہر چیز سے وہ ڈر رہے ہوتے ہیں پری اسکولر ایج پیریڈ میں جا کے. اس کے علاوہ ایگو سینٹرک ہو جاتے ہیں بچے اس لیول پہ. سیز النیس ایز پنشمنٹ. پری اسکولرز ہوتے ہیں النیس کو ایز اے پنشمنٹ لیتے ہیں. ان کے پیرنٹس یا ان کے جو کیئر ٹیکر ہے وہ بتا دیتے ہیں آپ بیمار ہوئے تو آپ نے کوئی غلط کام کیا ہے اس لیے آپ کو سزا ملی ہے. ٹھیک ہے جی. وہ ایز اے پنشمنٹ جو ہے وہ پری اسکولر جو ہے النیس کو لیتے ہیں. اس کے علاوہ سپریشن انگزائٹی اسٹل ایگزسٹ. اس ٹائم پہ بھی سم ٹائم جو سپریشن انگزائٹی ہوتی ہے کچھ بچوں میں شو سائنز آف ریگریشن. یہاں پہ بھی کچھ بچے جو ہے وہ ریگریشن جو ہے وہ شو کرتے ہیں. لاس آف کنٹرول ہوگا پری اسکولرز میں تو کیا ہوگا، ایگو سینٹرک ہوں گے اینڈ میجیکل تھنکنگ ٹیپیکل آف ایج. ٹھیک ہے جی. اس میں بھی ایگو سینٹرک بچے ہو جاتے ہیں اور ٹیپیکل آف ایج کے اکارڈنگ جو ہے میجیکل تھنکنگ. اس میں فینٹیسی وغیرہ جو ہے پری اسکولر لیول پہ بہت زیادہ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی. مے بی النیس اور ہاسپٹلائزیشن ایز پنشمنٹ فار مسٹیک اینڈ پری آپریشنل تھاٹ. اس میں بہت زیادہ ہوتی ہیں، فینٹسیز بہت زیادہ ہوتی ہیں اور لاس آف کنٹرول میں وہ ایگو سینٹرک ہو جاتے ہیں. پری اسکولر کے لیے نرسنگ انٹروینشنز کیا ہیں آپ نے کرنا ہے؟ انکریج کرنا ہے پیرنٹس کو ٹو پارٹیسپیٹ ان کیئر. ٹھیک ہے جی. آپ جب پیرنٹس کو کیئر میں انوالو کرائیں گے تو کیا ہوگا کہ ان کی سپریشن انگزائٹی تو کم ہو جائے گی. دوسرا ان کا لاس آف کنٹرول میں جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا اور ان کی ڈیلی روٹینس بھی فلفل ہوتی رہیں گی. اس کے علاوہ جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ مس ڈیڈ کی فارم میں جو النس کو لے رہے ہوتے ہیں ان کا کنسیپٹ بھی پیرنٹس جو ہے وہ چینج کراتے ہیں. اس کے علاوہ یہ سمپل ایکسپلینیشن آپ نے سمپل ایکسپلینیشن دینی ہے ان بچوں کو. پرووائڈ تھراپیوٹک پلے. آپ اس ٹائم پیریڈ پہ تھراپیوٹک پلے جو ہے پری اسکولر لیول پہ ان کو پرووائڈ کر سکتے ہیں. الاؤ چائلڈ ٹو پلے ود اکوپمنٹ اینڈ پریز دا چائلڈ گیو ریوارڈس. ٹھیک ہے جی. آپ پریز کریں اور اس کو ریوارڈ دیں. اگر وہ کوئی کام اچھی طریقے سے پرفارم کرتا ہے تو اس کو جو ہے ریوارڈ وغیرہ دیں. ٹھیک ہے جی. میڈیسن وغیرہ اگر پراپر طریقے سے کھاتا ہے، شور نہیں کرتا، آپ کی کوپریشن شو کرتا ہے ہاسپٹلائزیشن کے دوران، دوسرے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ اچھی طریقے سے جو ہے کمیونیکیٹ کرتا ہے، اچھی طریقے سے پلے کرتا ہے، تو آپ ان کو ریوارڈ دے سکتے ہیں. اچھا جی. پریونٹنگ اور مینیمائزنگ سپریشن. آپ نے پریونٹ کرنا ہے اور کس طرح سے مینیمائز کرنا ہے سپریشن کو. تو پرائمری نرسنگ رول ہے. ٹھیک ہے جی. اسپیشلی فار ینگر چلڈرن دین 5 ایئرس. اس کے علاوہ فیملی سینٹرڈ کیئر جو ہے آپ اس میں پرووائڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. پیرنٹس آر ناٹ وزٹرس. ٹھیک ہے جی. آپ اس میں یہ دیکھنا ہے کہ پیرنٹس جو ہے وہ وزٹر نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ جو ہے وہ ضروری ہے پیرنٹس کا وہاں پہ اسٹے کرنا. تو آپ کوشش کریں کہ پیرنٹس کو اسٹے کرائیں، پیرنٹس کو پیشنٹ کیئر میں جو ہے انوالو کریں، اور فیملیئر آئٹمس فرام ہوم جو ہیں وہ انہیں کہیں کہ وہ لے کے آئیں تاکہ جو بچے جو ہے وہ اپنے گھر جیسا ماحول جو ہے وہ ہاسپٹل میں دیکھیں اور اپنے پیرنٹس کی جو آئٹمس کو اپنے پاس رکھیں گے تو پھر ان کی جو سپریشن جو ہے وہ ان کو کم سے کم فیل ہوگی. ٹھیک ہے جی. تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جتنی بھی پیڈیاٹرک وارڈز ہوتی ہیں یا ایسی سیٹنگ ہوتی ہیں وہاں پہ ٹوائز وغیرہ پڑے ہوتے ہیں، کچھ گیمز ہوتی ہیں، اس طرح کی ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز جو ہے وہ وہاں پہ بیبی کی مدر کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ وہاں پہ اسٹے کرے اور وہاں پہ جو ہے نا کیئر میں جو ہے نا پارٹیسپیٹ کرے تاکہ بیبی کا جو ہاسپٹلائزیشن کا جو اسٹریس ہے وہ کم ہو سکے. اس کے علاوہ ہے پرووائڈنگ کمفرٹ ٹو ہاسپٹلائز چائلڈ کو کمفرٹ پرووائڈ کریں. ٹھیک ہے جی. اس کے ساتھ بانڈنگ ریلیشن شپ بنائیں، اس کے ساتھ کوپریشن والا ریلیشن شپ بنائیں. اسکول ایج چلڈرن جو ہیں فیئر ان میں جو ہے وہ پین کی وجہ سے فیئر ہوتا ہے، باڈلی انجری اینڈ لاس آف کنٹرول کی وجہ سے فیئر ہوتا ہے. Fears are often
ریلیٹڈ ٹو اسکول پیئرس اینڈ فیملیز. ٹھیک ہے جی. پیئرس جو ہوتے ہیں وہ زیادہ تر اسکول پیئرس اور فیملی جو ہوتے ہیں اس سے ریلیٹڈ ہو سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ ویل آسک ریلیونٹ کویسچن اینڈ وانٹ ٹو نو ریزنس فار ٹیسٹ ریزلٹ. ٹھیک ہے جی. بچوں کو جو ہے اسکول ایج میں پیئر پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے, تو اس کی وجہ سے اگر جب وہ پیئر گروپ سے یا فیملی سے سیپریٹ ہوتے ہیں تو اس سے ریلیٹڈ جو ہے ان میں فیئر ہوتا ہے, اسٹریس ہوتا ہے. اس کے علاوہ اسکول ایج جو ہے بہت زیادہ کیوریس ہوتے ہیں, بہت زیادہ کویشچن پوچھ سکتے ہیں کہ مجھے یہ والا ٹیسٹ کیوں کیا جا رہا ہے, یہ والا پروسیجر کیوں کیا جا رہا ہے, میڈیسن کیوں لگائی جا رہی ہے. تو آپ کو جو ہے پراپر ان کے ریزنس پتہ ہونے چاہیے, تو پھر آپ تاکہ آپ بچوں کو جو ہے بتا سکیں. اس کے علاوہ ہیو اے مور ریئلسٹک انڈرسٹینڈنگ آف دیئر ڈیزیز, بیکم اسٹریسڈ اوور سپریشن فرام فیملی اینڈ پیئر سے جو سپریشن ہے اس سے اسٹریسفل ہو سکتے ہیں. اسکول ایج چائلڈ ہوتے ہیں vulnerable to events that lessen their feeling of control and power. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ ہاسپٹل ایکٹیویٹیز دیٹ لمٹ کنٹرول میں بی اے ڈائریکٹ تھریٹ ٹو چلڈرن سیکورٹی. ٹھیک ہے. ہاسپٹلائز ہوتے ہیں تو وہ اپنی بہت ساری ایکٹیویٹیز جو ہے وہ سائڈ پہ ہو چکے ہوتے ہیں, تو اس وجہ سے ان کو بہت زیادہ فیئر ہوتا ہے. اس کے علاوہ ان کو اسٹریس ہوتا ہے بہت زیادہ. allow children to exert control whenever possible. boredom is a big problem with hospital child. ٹھیک ہے جی. بچے جو ہیں بہت زیادہ بورڈ ہو رہے ہوتے ہیں, تو ان کی بارڈم کو کم کرنے کے ان کو کوئی نہ کوئی پلے وغیرہ میں پارٹیسپیٹ کرایا جاتا ہے, یا کوئی اسٹوری بکس وغیرہ دی جاتی ہیں, یا کوئی اور ادر ایکٹیویٹیز آرٹ یا ڈرائنگ وغیرہ میں جو ہے ہم اپنے بچوں کو انوالو کراتے ہیں. نرسنگ انٹرونشن اگر آپ دیکھیں, کمیونیکیٹ اوپنلی, ایکسپلین رولس. آپ ان سے کمیونیکیٹ کریں گے اوپنلی اور رولس ایکسپلین کریں گے, کلیریفائی کریں گے مسکنسیپشن جو بھی ان کی مسکنسیپشن ہے, انکریج کریں گے سیلف کیئر میں تاکہ وہ خود سے ایکٹیویٹیز جو ہے وہ پرفارم کرے. allow peers and siblings to visit, age appropriate therapeutic play ہوتا ہے, and provide explanation, use visual aids وغیرہ. ٹھیک ہے جی. praise child, focus on behavior. آپ اپنے بچوں کو پریز کریں اور اس کے بیہیویئر پہ جو ہے فوکس کر سکتے ہیں. اڈلسنٹ سے ہے, ان کو فیئر ہے جی لاس آف انڈیپینڈنس کا فیئر ہوتا ہے, کیونکہ انڈیپینڈنس چلی گئی ہے جیسے وہ ہاسپٹلائز ہوتے ہیں. لاس آف آئیڈینٹی ہوتا ہے, باڈی امیج ڈسٹربنس ہوتی ہے, اور ریجیکشن بائی ادرز ہوتی ہے. ٹھیک ہے جو ان کا باڈی امیج ڈسٹرب ہوتا ہے اس لیول پہ اڈلسنٹ ہوتے ہیں وہ کوئی انویسو پروسیجر ہوتا ہے, تو اس کی وجہ سے وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا باڈی امیج جو ہے وہ ڈسٹرب ہو رہا ہے, یہ ڈیزیز کی وجہ سے ہو رہا ہے, تو اس لیول پہ وہ جو ہے وہ فیئر فیل کرتے ہیں. اس کے علاوہ اگر کوئی ایسی ڈیزیز ہے, کمیونیکیبل ڈیزیز ہے, تو بچوں کو جو ہے وہ تھوڑا سا سیپریٹ رکھا جاتا ہے, آئسولیشن میں رکھا جاتا ہے, اس لیے وہ ان کو فیئر ہوتا ہے کہ وہ ریجیکٹ کیے جائیں گے بائی ادرس. ٹھیک ہے جی. سپریشن فرام پیئرز از اے سورس آف انزائٹی. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ فزیکل اپیئرنس آف گریٹ امپورٹنس ایڈولسنٹ لیول پہ, اینڈ مے بی ریلیکٹنٹ ٹو آسک کویسچنس. ٹھیک ہے جی. اس ٹائم پہ وہ ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں لیکن ان کو فیئر ہوتا ہے باڈی امیج کا, آئیڈینٹی کا, اور ریجیکشن بائی ادرس. often feel they are invincible, which puts them at risk for non-compliance and risk-taking behavior. ٹھیک ہے. انوینسیبل ہوتے ہیں, often فیل کرتے ہیں, اور نان کمپلائنس یعنی کہ وہ میڈیسن جو رجیم ہوگا اس کو پراپرلی فالو نہیں کرتے, اور رسک ٹیکنگ بیہیویئر جو ہے وہ زیادہ تر اس لیول پہ لے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. لاس آف کنٹرول ہے ایڈولسنٹس میں, تو اسٹرگل کریں گے فار انڈیپینڈنس اینڈ لبریشن. ٹھیک ہے جو انڈیپینڈنس اور لبریشن کے لیے اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں, اس کی وجہ سے ان کا لاس آف کنٹرول ہو رہا ہوتا ہے. جب وہ انڈیپینڈنس نہیں فیل کرتے تو لبرٹی نہیں جب ان کو دی جاتی تو پھر وہ لاس آف کنٹرول میں جاتے ہیں, ان کا لاس کنٹرول جو ہے وہ لاس ہوتا ہے. سپریشن فرام پیئر گروپ سے سپریشن ہے, مل نہیں پا رہے ہیں ان سے, اپنے فرینڈس کے ساتھ جو ہے ان کی میٹنگ نہیں ہو رہی, ان کے ساتھ پلے نہیں کر پا رہے, اس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. اس کے علاوہ میں رسپونڈ ود اینگر اینڈ فرسٹریشن کے ساتھ جو رسپونڈ کریں گے. نیڈ فار انفارمیشن اباؤٹ دیئر کنڈیشن, ان کی کنڈیشن کے بارے میں جو ہے ان کو انفارمیشن کی ضرورت ہوتی ہے, اس لیے وہ بھی ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی ان کو انفارمیشن جو ہے وہ ریکوائر ہوتی ہے. انٹروینشن جو ہے آپ اس ٹائم پیریڈ پہ کیا کر سکتے ہیں, انوالو یور اڈلسنٹ ان پلان آف کیئر. ٹھیک ہے جب کیئر پلان میں جو ہے آپ اس کو انوالو کریں. سپورٹ ریلیشن شپ ود فیملی اینڈ پیئرس کے ساتھ جو ان کا ریلیشن شپ ہے اس کو سپورٹ کریں. پرووائڈ کنسسٹنٹ اینڈ ٹروتھفل ایکسپلینیشن جو ہے وہ پرووائڈ کریں. ایکسیپٹ ایموشنل آؤٹ برسٹ اینڈ پروموٹ کمیونیکیشن بٹوین اڈلسنٹ اینڈ فیملی. اڈلسنٹ اینڈ فیملی کے درمیان جو ہے کمیونیکیشن جو ہے پروموٹ کریں. ٹھیک ہے جی. نہیں, نیکسٹ لیکچر جو ہے میرا نہیں ہے, پھر ہم جو ہے دوبارہ لیں گے لیکچر. تو فیملیز کلیئر ہے یہاں تک.
اسٹوڈنٹس نیکسٹ جو ہے پارٹ ہم جو ہے وہ نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے فیملی سے. یہاں تک اگر اس کو کوئی کوئری ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, سمجھ میں آیا سب کو یہاں تک؟ پیریڈس کے جو سارے ٹاپک انٹرسٹنگ ہیں, بس آپ لوگ اس پہ دھیان سے فوکس کریں, اس کو ساتھ ساتھ لرن کریں تو ساری پیریڈس ہی اچھی ہیں. نیو سبجیکٹ ہیں اس لیے آپ لوگوں کے لیے نئی چیزیں, سارے ٹاپک انٹرسٹنگ ہونے چاہیے.